مسعود صاحب نے افضال صاحب کے لیے وکیل کا بندوبست کر دیا تھا، وہ ان کے ایک جاننے والے تھے۔ افتخار صاحب تھانے جا کر افضال صاحب سے ملے، پھر انہوں نے تھانے دار سے بھی بات کی اور FIR بھی دیکھی۔ وہاں سے وہ سیدھے مسعود صاحب کے پاس کیمپ چلے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے افتخار صاحب؟ مسعود صاحب نے ان سے پوچھا۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، افضال صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ جس بنیاد پر سزا نہیں ہو سکتی وہی ان کی ضمانت کی راہ میں مانے ہے، اور وہ ہے ان کا پاگل پن۔ ذرا وضاحت تو کریں۔ دیکھیں نا، مقتول کا نام ایک بار بھی ان کی زبان پر نہیں آیا۔ مقتول کی جگہ وہ اپنا نام لیتے ہیں، اور اپنا نام لیتے ہوئے ان کے لہجے میں شدید نفرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہاں میں نے افضال کو قتل کیا، وہ تھا ہی اسی قابل۔ اگر مجھے 100 بار موقع ملے اور وہ 100 بار زندہ ہو جائے تو میں 100 بار اسے قتل کروں گا۔ جی ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مسعود صاحب نے سوچ میں ڈوبی آواز میں کہا، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، یہ کوئی نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اسی بنیاد پر کیس لڑیں گے۔ دماغی خلل ثابت ہو گیا تو عدالت انہیں سزا ہرگز نہیں دے گی، مگر ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بظاہر ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی انہیں افضال کہہ کر پکارے تو وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ اپنے لیے یہ نام سن کر بکھر جاتے ہیں، متشدد ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ خطرناک پاگل ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ نارمل لگتے ہیں، لیکن ان سے ان کا نام پوچھا جائے تو گمسم ہو جاتے ہیں، بے بسی سے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مرض ہے، یا کسی نوع کا پاگل پن، یا پھر… افتخار صاحب کہتے کہتے رک گئے۔ یا پھر… مسعود صاحب نے انہیں بغور دیکھا۔ یا پھر وہ بن رہے ہیں خود کو سزا سے بچانے کے لیے۔ نہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہے۔ مسعود صاحب تڑپ گئے۔ وہ خاندانی آدمی ہے، نعمتوں میں زندگی گزری ہے ان کی، اپنے علاقے میں حکم چلتا تھا ان کا۔ میں نے ہمیشہ انہیں دو ٹوک بات کرتے دیکھا ہے، پھر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان پر۔ وہ پاگل تو ہو سکتے ہیں مگر مکار نہیں ہو سکتے۔ معاف کیجیے گا مسعود صاحب، آپ انسان کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آدمی بوقت ضرورت کوئی روپ بھی دھار سکتا ہے، اور وہ روپ اور اس کی آگہی پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کیمپ میں نے بھی انسانوں کی بے شمار قسمیں دیکھی ہیں افتخار صاحب، اور بات یہ ہے کہ آپ کے پیشے کا تقاضا ہے کہ آپ ہر شخص کو شبہ کی نظر سے دیکھیں۔ جی ہاں، یہ تو ضروری ہوتا ہے وکیل کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ سزا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے، تو جب ضمانت نہیں ہو سکتی تو عدالت انہیں رہا کیسے کرے گی؟ رہائی کا میں نے کب کہا؟ اگر وہ پاگل ثابت ہو گئے تو انہیں سزا نہیں ہوگی، عدالت انہیں دماغی امراض کے کسی ہسپتال میں بھیجنے کا حکم دے گی، اور وہ وہاں کب تک رہیں گے؟ ممکن ہے تمام عمر۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیے، اسی بنا پر تو میں شک کر رہا تھا، افتخار صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کچھ مجرم جو خود کو اس طرح سزا سے بچا لیتے ہیں، 1-2 سال پاگل بن کر گزارتے ہیں، بتدریج پاگل پن کم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر انہیں سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ اب وہ نارمل ہے، پھر انہیں رہائی مل جاتی ہے۔ اس جرم کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ کسی سے پاگل پن کی حالت میں جو جرم سرزد ہو، اس کی دنیا کے کسی قانون میں سزا کی گنجائش نہیں، افتخار صاحب نے کہا، اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ افضال صاحب کا خیال رکھیے گا، ان کی طرف سے بے فکر رہیں۔ عبدالحق کا ذہن بری طرح منتشر تھا، وہ سکون سے بیٹھ کر سوچنا چاہتا تھا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران اتنا کچھ ہوا تھا، اور اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایسے میں اسے لارنس گارڈن کا خیال آ گیا۔ وہاں تنہائی اور سکون کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لارنس گارڈن میں داخل ہوا۔ صبح کا وقت تھا، پارک میں بہت تھوڑے لوگ تھے۔ وہ ایک سنسان گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، لیکن وہاں بھی ابتدا میں وہ ارتکاز سے محروم ہی رہا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے افضال صاحب بری طرح یاد آئے۔ ابھی پرسوں ہی کی تو بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ سڑکوں پر پھر رہا تھا، دنیا اور طرح طرح کے لوگ دیکھ رہا تھا، اور وہ یہاں بھی آتے تھے۔ کچھ دیر وہ انہی سوچوں میں غلطا رہا، پھر بالآخر وہ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ ذہن میں بے شمار سوال تھے جن کے جواب اسے تلاش کرنے تھے اور پھر کڑیاں ملانی تھیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ افضال صاحب جیسے آدمی نے جمیل کو اس بے رحمی سے کیوں قتل کیا؟ وہ تو دردمند آدمی تھے، کسی کی ذرا سی تکلیف پر بھی تڑپ جانے والے۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ جمیل کی قتل کی خبر پر زرینہ کا کیا رد عمل تھا۔ اس نے اس فعل پر افضال صاحب کی تحسین کی تھی۔ اس نے بتا دیا تھا
کہ جمیل ہی اسے دھوکہ دیکر کوٹھے پر لے گیا تھا اور اسے بیچ ڈالا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کوٹھے پر اس نے افضال صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ زرینہ کو اس حال پر پہنچانے والا کون تھا، تو وہ جھنجھلا گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ زرینہ نے انہیں نہیں بتایا۔ انہوں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ زرینہ سے اس سلسلے میں کچھ نہ پوچھے، اور اس نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو زرینہ کو جمیل کے قتل کی اطلاع دی تھی اور بات کھل گئی تھی، اور زرینہ کے لہجے میں کیسی نفرت تھی جمیل کے لیے۔ تو یہ تو طے تھا کہ زرینہ نے اس رات کوٹھے پر افضال صاحب کو جمیل کے متعلق بتا دیا تھا، اور افضال صاحب نے دانستہ طور پر اسے بے خبر رکھا تھا۔ وہ یقیناً اسی وقت جمیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن افضال صاحب جیسا آدمی اور ایسا بے رحمانہ قتل! گو کہ عبدالحق کے خیال میں جمیل اسی کا مستحق تھا، مگر افضال صاحب… اس لمحے اسے ایک اور بات یاد آئی۔ اسی باغ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر باتوں ہی باتوں میں افضال صاحب نے اسے اپنی ماضی کی کتاب سے چند اوراق پڑھ کر سنائے تھے۔ وہ ایسی باتیں تھیں جو ان کے ضمیر پر بوجھ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت برے آدمی رہے ہیں، وہ زندہ تھے تو صرف اپنے اعمال کی تلافی کے کسی موقع کی تلاش میں، ورنہ وہ خودکشی کر لیتے۔ تو جمیل کو قتل کر کے اپنی دانست میں انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا، جبکہ جمیل کے بارے میں انہیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے زرینہ کو دھوکہ دیا تھا نوکری دلانے کا، اور اسے کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ شریف گھر کی ایک لڑکی کو بازار میں بٹھا دیا تھا، ایسی مظلوم لڑکی کو جو ہجرت کے دوران اپنے ہر محافظ رشتے سے محروم ہو گئی تھی۔ بس اتنا ہی جانتے تھے وہ جمیل کے بارے میں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جمیل اب تک ایسی نہ جانے کتنی مظلوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ جمیل تو نہایت مکروہ اور قابل نفرت انسان تھا۔ اگر وہ سب کچھ افضال صاحب کو بتا دے تو شاید افضال صاحب کو زیادہ خوشی ہو، اور شاید ان کا زیادہ بوجھ کم ہو جائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ افضال صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے افضال کو مارا ہے؟ ایک تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ زرینہ کو رسوائی سے بچانے کے لیے پاگل پن کی اداکاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے جمیل کو کیوں قتل کیا۔ وجہ بتائیں گے تو زرینہ کا نام لینا پڑے گا، اس لیے انہوں نے پاگل بن جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن نہ جانے کیوں عبدالحق کو لگتا تھا کہ افضال صاحب اداکاری نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے انداز میں ذرا بھی تو بناوٹ نہیں تھی۔ انہیں اگر افضال صاحب کہہ کر پکارا جاتا تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے افضال کو مارا ہے، اور ان سے ان کا نام پوچھا جاتا تو وہ کھو سے جاتے، گو وہ خود کو بھول چکے تھے۔ اب یہ بات عبدالحق کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ افضال صاحب کی اس ذہنی کیفیت کا جواز موجود ہے۔ اسی پارک میں بیٹھ کر تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہت گھٹیا اور برے آدمی ہیں، انہیں خود سے شدید نفرت ہے، تلافی کی آرزو نہ ہوتی تو وہ خودکشی کر لیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتے۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا بتا دیا، اور انہوں نے کہا تھا سب کچھ تو میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، خودکشی خود کو قتل کرنا ہی تو ہے۔ افضال صاحب نے خودکشی کا کہا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افضال کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے لاشعور میں دبی ہوئی خواہش پوری کر دی۔ کم از کم وہ یہی سمجھتے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو وہ دیوانگی حقیقی ہے۔ افضال صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں جانتا کہ کس کی گٹری میں گناہوں کا کتنا بوجھ ہے۔ عبدالحق یہ بات سمجھ سکتا تھا، جو بوجھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں وہ نفسیاتی مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ افضال صاحب کے اندر یقیناً کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اسے زرینہ کا خیال آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے کیسی آسانی پیدا فرمائی کہ زبیر بھائی کو بھیج دیا، اور زرینہ ان کے ساتھ گھر چلی گئی۔ وہ یہاں ہوتی تو نہ جانے کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو گھر بھیجنے میں کتنی پیچیدگیاں جنم لیں گی۔ اس روز صبح ہی سے نوربانو کا دل اڑا اڑا سا تھا، بار بار اسے عبدالحق کا خیال آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر بھائی عبدالحق کے پاس لاہور گئے ہوئے تھے، اور اماں نے زبیر بھائی سے تاکید کی تھی کہ ان کی طرف سے عبدالحق کو خود واپسی کا حکم دیں۔ اب زبیر بھائی کو گئے تیسرا دن تھا، نہ جانے کہ اس کے دل کو یقین تھا کہ آج وہ واپس آئیں گے، اور کون جانے ان کے ساتھ عبدالحق بھی ہوں۔ وعدہ پورا کرنے کا عبدالحق کا مزاج اپنی جگہ، لیکن وہ اماں کا فرما بردار بھی تو تھا۔ یہ تعویلیں اپنی جگہ، مگر در حقیقت یہ اس کے اندر کی خواہش تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ دوپہر کو اس نے کھانا پکایا اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، لیکن کھانا کیا تھا، وہ بس ٹونکتی رہی۔ جب اندر ہیجان مچل رہا ہو تو کھانا کس سے کھایا جاتا ہے؟ اماں کے پاس تو وہ اس لیے آتی تھی کہ وہ عبدالحق کی باتیں ضرور کرتی تھی، اور یہ اسے اچھا لگتا تھا۔ زبیر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کھانے کے دوران حمیدہ نے پرتشویش لہجے میں کہا آج شاید آ جائے،
परसों ही तो गए हैं, देखो क्या होता है, अब्दुल हक भी आता है या नहीं। उस रोज हमीदा ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। कुछ देर बाद नूरबानो वहां से उठ आई। कुछ देर के लिए वो मीनू के शेड में चली गई। वहां उसकी बकरियां भी थीं। जब से जुबैर भाई ने सामने छोटे से किताए जमीन में तरकारियां काश्त की थीं, मीनू और बकरियों का खुलना मौकूफ हो गया था। उन्हें कुछ देर के लिए बाहर निकाला जाता, लेकिन बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जाता था। उनकी रस्सी किसी न किसी के हाथ में होती। हालांकि किते के चारों तरफ जुबैर भाई ने कांटों की बाढ़ सी लगा दी थी, लेकिन बकरियां उसे भी फलांग जाती थीं। अलबत्ता मीनू की बात और थी। वो तो बस नूरबानो के साथ साथ चलता था, और वो हाथ से खाने का आदी होने की वजह से मीर चश्म भी था। हर जगह मुंह मारने का कायल नहीं था। उसने अपनी बकरियों के आगे चारा डाला, फिर मीनू की तरफ चली गई। उसे हथेली पर रखकर चारा खिलाते हुए वो उससे बातें करती रही। एक बात बताओ मीनू, वो आ जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मीनू ने खाते खाते सर उठाकर उसे देखा, लेकिन खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। मसलिहत से काम ले रहे हो, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो, यही बात है ना? मीनू सर झुकाए खाता रहा। लिहाज करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, आखिर तुम हो तो उन्हीं के, नूरबानो ने कहा। फिर इधर उधर देखा कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। इस तरफ से मुतमईन होकर उसने कहा, और जो अम्मा सोचती हैं वो हो गया, तो फिर वो, मेरा मतलब है तुम मेरे भी हो जाओगे। ये कहते कहते उसके चेहरे पर रंग सा दौड़ गया। वो जो कहना चाहती थी, मीनू के सामने कहते हुए भी हया आती थी कि जब वो मेरे हो जाएंगे तो तुम भी मेरे हो जाओगे। शाम को वो तरकारियों वाले किते में चली गई। वहां उसने कुछ देर वक्त गुजारा, लेकिन उसकी नजरों का मरकज रास्ता ही था। रात हुई तो उसे सब्र आ गया। अब आज कुछ नहीं होने वाला। रात को नींद नहीं आई तो वो कुरान पढ़ने बैठ गई। दरमियान में उसे एहसास हुआ कि घर में हलचल सी मची है। फिर दरवाजे से राबिया ने झांका और बोली, मंझली बीबी, अम्मा आपको बुला रही हैं। जुबैर जरीना के साथ घर में दाखिल हुआ तो राबिया हैरान रह गई। ये कौन है? आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। जुबैर कुछ झुंझुला गया। दिन भर के सफर की थकन और घर में घुसते ही ये इस्तकबाल। ये औरतें होती ही ऐसी हैं। अम्मा सो तो नहीं गईं? तस्बीह पढ़ रही होंगी, राबिया ने खिसिया कर कहा। उसे गलती का एहसास हो गया था। आओ बीबी, उसने जरीना का हाथ थाम लिया। हमीदा अपने बिस्तर पर दराज तस्बीह पढ़ रही थी। जुबैर को देखा तो जल्दी से उठ बैठी। उसकी नजरें जुबैर के अकब में देख रही थीं, मगर वहां उसे राबिया के साथ चादर में खूब अच्छी तरह लिपटी एक लड़की नजर आई। आओ, आ जाओ, उसने पुकारा। वो तीनों अंदर चले गए और हमीदा के सामने तख्त पर बैठ गए। जुबैर और जरीना ने सलाम किया। हमीदा ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब्दुल हक का क्या हाल है? साहब बिल्कुल ठीक है अम्मा। वो आया क्यों नहीं? जब तक उनका काम नहीं होगा वो नहीं आएंगे अम्मा। जिद्दी कहीं का, हमीदा ने बड़े लाड से कहा। और ये लड़की कौन है? साहब ने कहा है कि इनका ऐसे ख्याल रखना जैसे मैं हूं, जुबैर ने कहा और अब्दुल हक की बात लफ्ज ब लफ्ज दोहरा दी। हमीदा ने जरीना को बहुत गौर से देखा। चादर में लिपटी हुई लड़की का चेहरा पूरी तरह खुला हुआ नहीं था, मगर इसके बावजूद हमीदा को उसकी खूबसूरती का एहसास हो गया। माशाअल्लाह, उसने कहा, लगता है कि हमारे घर में चांद उतर आया है। फिर वो राबिया की तरफ मुड़ी। जुबैर थका हुआ भी होगा और भूखा भी, जाओ इसे खाना खिलाओ, और सुनो, नूरबानो को भेज देना। वो लोग कमरे से गए तो हमीदा ने जरीना से कहा, चादर उतारो और यहाँ मेरे पास आकर बैठो इत्मीनान से। जरीना बुरी तरह खौफजदा थी। उसे अपना पिछला तजुर्बा याद आ रहा था। वहां भी पहले दिन ऐसे ही आव भगत हुई थी और उसे निगाहों ही निगाहों में तोला गया था। उसने चादर तो नहीं उतारी, लेकिन हमीदा के पास जा बैठी। हमीदा चंद लम्हे तो उसे बड़े गौर से देखती रही, फिर उसे खुद से लिपटा लिया। जरीना ने अलग होने के बाद हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से हमीदा को देखा, मगर उस चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो कदरे पुरसुकून हो गई। हमीदा ने उसकी हैरत भांपते हुए कहा, हैरान क्यों हो? मेरे बेटे ने कहलवाया है कि तुम अब्दुल हक हो, तो वो आता तो मैं ऐसे ही उसे लिपटाती ना। तो अब तुम उसकी जगह आई हो। उसी लम्हे नूरबानो कमरे में आई और जरीना को देखकर हक्का बक्का हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की, उसका दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़का। जी अम्मा। धी मेरी, इस बच्ची के लिए खाना लाओ, हमीदा ने नूरबानो से कहा। नूरबानो उल्टे कदमों कमरे से निकल आई। वो मुतवहिश हो गई। वो तो दिन भर अब्दुल हक के आने की आस में थी, और आई तो ये लड़की। उसे इस लड़की की आमद खालियस इल्लत नहीं लग रही थी। अंदर हमीदा ने जरीना से पूछा, बेटी नाम क्या है तेरा? जरीना।
अच्छा तू जाकर हाथ मुंह धोआ, खाना खा ले, फिर बात करेंगे। जरीना कमरे से निकल आई। घर में दाखिल होते हुए उसने जायजा लिया था। बहुत बड़े सहन के एक तरफ बावर्ची खाना था और उसके बराबर गुसल खाना। उसी तरफ जाते हुए उसने दूसरी लड़की को देखा जो बावर्ची खाने में काम कर रही थी। नूरबानो ने भी उसे देखा। वो जल्दी से ट्रे पर खाना रखकर बाहर आई और कमरे की तरफ चल दी। लड़की की गैर मौजूदगी में वो हमीदा से उसके बारे में पूछना चाहती थी। कमरे में उसने ट्रे अम्मा के सामने वाले तख्त पर रखी और धीमी आवाज में बोली, अम्मा ये लड़की कौन है? आ यहाँ बैठ मेरे पास। हमीदा ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। अभी तो बस इतना मालूम है कि इसे अब्दुल हक ने यहाँ भेजा है, ये कहकर कि इसका ऐसे ही ख्याल रखा जाए जैसे उसका रखा जाता है। नूरबानो का तो दिल जैसे बैठ गया। एक तो लड़की का हुस्न, उस पर अम्मा का तपाक। उसने उसे अम्मा से लिपटते हुए देख लिया था। पर अम्मा ये है कौन? अब वो थकी हुई आई है इतनी दूर से, खाना खाकर कुछ दम ले तो पूछेंगे उससे। तू बैठी रह, नींद तो नहीं आ रही है तुझे? नूरबानो कहना चाहती थी कि नींद तो अब उड़ गई है। उसे उन पर, उनकी तोता चश्मी पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। वो अजनबी लड़की, कैसे उसकी थकन की फिक्र हो रही है? जरीना नाम है उसका, कितनी खूबसूरत, लगता है चांद उतर आया है घर में। हमीदा ने हैजानी लहजे में कहा। नूरबानो के वजूद में गुस्से की तुंद लहर उठी। चांद उतर आया है घर में तो अब उसे बहू भी बना ले, उसने जलकर सोचा। दिल तो चाह रहा था कि पांव पटकती हुई कमरे से निकल जाए, लेकिन लड़की के बारे में जानने का तजस्सुस भी था, इसलिए बैठी रही। वो खुद अब भी नहीं आया। हमीदा ने अफसरदगी से कहा। अच्छा ही हुआ। नूरबानो को अपनी सोचों पर इख्तियार नहीं रहा था। अंदर आग सी दहक उठी थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ वो नहीं आए, वरना चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो जाता। लेकिन मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। जरीना हाथ मुंह धोकर आई तो और निखर गई थी। कुछ ये भी था कि उसका खौफ भी दूर हो गया था। अंदाजा हो गया था कि वो मोहब्बत करने वाले महफूज हाथों में है। चल पहले तू बैठकर खाना खा ले, फिर बात करेंगे। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? जरीना ने कहा और खास तौर से नूरबानो की तरफ देखा। नूरबानो ने कोई जवाब नहीं दिया। हमीदा ने कहा, हमें तो देर हो गई खाना खाए। जरीना चंद लम्हे झिझकी, लेकिन भूखी बहुत थी। खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद नूरबानो बर्तन समेट कर ले गई। वापिस आई तो देखा कि नई लड़की हमीदा के पास लिहाफ में पांव डाले बैठी है। उसे झुंझुलाहट होने लगी। उसने सोचा, अम्मा ने इसके आते ही कितनी आसानी से इसे मेरी जगह दे दी है। आ धिये, तू भी आजा लिहाफ में। हमीदा ने बड़ी मोहब्बत से उससे कहा। मैं यहीं ठीक हूँ अम्मा, उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया और तख्त पर बैठ गई। इसका नाम जरीना है ना प्यारा नाम? हमीदा ने कहा। फिर वो जरीना की तरफ मुड़ी। हाँ धिये, अब अपने बारे में बता, तू अब्दुल हक को कहाँ मिली? जी वो मैं उन्हें कैंप में मिली थी। वो लाहौर में कैंप है ना मुहाजिरों का, वहां। हमीदा को मालूम था कि अब्दुल हक किस कैंप में रह रहा है। तेरे माँ बाप, बहन भाई? जरीना का दिल एकदम भर आया। सब थे अम्मा, भरा घर था हमारा, मगर पाकिस्तान आते हुए गाड़ी पर हमला हुआ। सब मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, कोई भी नहीं बचा सिवाय मुझ बदनसीब के। वो रोने लगी। ना धिये, ऐसे नहीं कहते। हमीदा ने शफकत से उसे समझाया। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मौत तो अल्लाह का हुक्म होता है, और पता है शहीदों का रुतबा कितना बड़ा होता है, उनका गम नहीं करते। इधर नूरबानो को देख, ये मेरी बच्ची तो अपने सब लोगों को अपने घर में ही खोकर आई है, मगर फिर अल्लाह ने इसे कितने लोग दे दिए। अब ये घर इसका है। ऐसे ही अब तुम भी अकेली नहीं हो। नूरबानो के दिल का गुबार किसी हद तक धुल गया। अम्मा ने इस घर को उसका करार दिया था और जरीना को दिलासा दे रही थी। यहाँ अपने घर की तरह रह दिए, हमीदा जरीना से कह रही थी। ये नूरबानो और राबिया तेरी बहनें हैं, जुबैर तेरा बड़ा भाई है बाप की जगह, और मुझे तो तू अपनी अम्मा ही समझ। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी थी, फिर ये नूरबानो मिली तो मुझे लगा कि मेरी कमी पूरी हो गई। अब तू भी मेरी बेटी है। हमीदा के लहजे में ऐसी मोहब्बत और खुलूस था कि जरीना फिर रोने लगी। हमीदा ने उसके आंसू पोंछ दिए। सफर में थकन हो गई होगी, चल अब जाकर सो जा, हमीदा ने कहा। फिर नूरबानो की तरफ देखा। उसे एहसास हो रहा था कि नूरबानो न जाने क्यों बुझ सी गई है और चुप चुप है। ऐसा कर नूरबानो कि जब तक अब्दुल हक वापस नहीं आता उसका कमरा जरीना को दे दे, हमीदा ने कहा। नूरबानो कैसे गवारा कर सकती थी? इसकी जरूरत नहीं अम्मा,
میرے کمرے میں ایک اور پلنگ ہے نا, ہم دونوں ساتھ ہی رہیں گی. یہ اور بھی اچھا ہے, اسے تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا, حمیدہ نے کہا. پھر جلدی سے وضاحت کی, میں نے تو عبدالحق کے کمرے کا اس لیے کہا تھا کہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. تکلیف تو ان کے کمرے میں اس کے رہنے پر تھی. نوربانو نے دل میں سوچا, پھر وہ زبردستی مسکرائی. تکلیف کیسی اماں, تنہائی تو مجھے بھی اچھی نہیں لگتی. پھر میرے اور زرینہ کے دکھ بھی ایک جیسے ہیں, اور شاید طلب بھی ایک ہی ہے. اس کے دل نے ٹکڑا لگایا. پھر ہم دونوں بہنیں ہی ہوئی نا, بس ہم ساتھ ہی رہیں گی. جاؤ پھر آرام کرو. اپنے کمرے میں آ کر نوربانو نے زرینہ کو اپنے بستر پر بٹھایا اور خود دوسرے پلنگ پر اس کے لیے بستر بچھانے لگی. لو اب آرام سے لیٹ جاؤ. زرینہ بستر پر دراز ہو گئی. نوربانو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ لڑکی تو باجی سے بھی خوبصورت ہے, اس نے سوچا. چند لمحے خاموش رہی. پھر نوربانو نے پوچھا, وہ کیسے ہیں؟ کون؟ زرینہ کسی سوچ سے چونکی. نوربانو کو بہت غصہ آیا. ارے وہ اس سے کس کے بارے میں پوچھے گی؟ کیا اس کے رشتہ دار موجود ہیں اس کیمپ میں؟ میں عبدالحق صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. یہ کہہ کر اسے حیرت ہوئی, کیونکہ اس نے کبھی عبدالحق کا نام نہیں لیا تھا. زرینہ گڑبڑا گئی. جی وہ بالکل ٹھیک ہے. کیمپ میں ان سے کیسے جان پہچان ہوئی تمہاری؟ جی میں تو انہیں نہیں جانتی. افضال چچا کے ساتھ تھے وہ. افضال چچا کون؟ وہ بہت اچھے ہیں. ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں بچا, اکیلے ہیں وہ, سب کا خیال رکھتے ہیں. عبدالحق صاحب کیسے لگے تمہیں؟ میں انہیں کہاں جانتی ہوں. میں تو یہاں آتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی. یہ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر ڈر دور ہوا ہے میرا. حیرت ہے, ان سے بھی کوئی ڈر سکتا ہے. نوربانو نے سخت معترضانہ لہجے میں کہا. میں نے کہا نا کہ میں انہیں ٹھیک سے جانتی نہیں ہوں. بھائی کیمپ میں انہیں دیکھتی تو رہی ہوگی نا؟ نہیں, ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا انہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی کیمپ میں رہتے تھے, ایک دوسرے کو دیکھتے تو رہے ہوں گے. دور سے دیکھ کر بھی آدمی سمجھ جاتا ہے. عبدالحق نے زرینہ سے کہا تھا کہ گھر میں کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتانا. اس وقت یہ کام اسے بہت آسان لگا تھا, مگر اب اس لڑکی کے سامنے جو ایسے جرح کر رہی تھی جیسے کوئی وکیل ہو, زرینہ کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اب ایک سچی بات تو اس کی زبان سے پھسل گئی تھی کہ اس نے عبدالحق کو 2 دن پہلے ہی پہلی بار دیکھا تھا, اور اب اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جو کچھ اس پر گزری ہے وہ کسی کو نہیں بتا سکتی. عبدالحق منع نہ بھی کرتا تو بھی وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاتی. اور وہ تو ایسے ہے کہ ماشاءاللہ ہزاروں میں نمایاں نظر آتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے 2 دن پہلے انہیں دیکھا؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, وہ کیمپ تو ایک پورا شہر ہے. کتنے لوگ ہوں گے اس کیمپ میں؟ ہزاروں لوگ ہوں گے. اور تم جیسی لڑکیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں. نوربانو ٹھوڑی کو ہاتھوں کے پیالے میں رکھ کر کچھ دیر سوچتی رہی, پھر بولی. اتنی لڑکیوں میں انہوں نے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا, جبکہ صرف 2 دن پہلے ہی دیکھا تھا تمہیں؟ زرینہ پریشان ہو گئی. سوالوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا لگتا تھا. اب وہ 2 دن کی بات منہ سے نکال کر پھنس گئی تھی. باتیں بنانے کے لیے وقت بہت مختصر رہ گیا تھا. ادھر عبدالحق نے بڑے یقین سے اسے اپنے گھر بھیجا تھا کہ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے. زبیر کے ساتھ تو وہ یہاں تک آئی تھی. اماں کا رویہ اس نے دیکھ لیا تھا, مگر یہ لڑکی مختلف تھی. یہ تو پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہی تھی. بات یہ ہے کہ وہاں میری عزت خطرے میں تھی, اس نے کہا. تو کیمپ میں تحفظ کا بندوبست تو ہوگا؟ اس بار زرینہ جھنجھلا گئی. اس نے تلخ لہجے میں کہا. کیمپ دیکھا بھی ہے آپ نے؟ اللہ نہ دکھائے آپ کو. وہاں لاوارث رہتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں آپ تحفظ کی بات کرتی ہیں. وہ گھر نہیں ہے میری بہن, اور لاوارث لوگ تو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوتے. چند لمحوں کے لیے نوربانو تھرا گئی. اللہ نے اس پر کرم کیا تھا, ورنہ وہ خدا جانے کہاں ہوتی. لیکن پھر غور کرنے پر زرینہ کا جواب اسے تسلی بخش نہیں لگا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ تمہارے تحفظ کا بندوبست وہاں بھی تو کیا جا سکتا تھا. انہوں نے یہاں کیوں بھیجا تمہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ بات آپ ان سے پوچھیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زرینہ کا لہجہ سخت ہو گیا. اور یہ بھی سن لیں کہ میں نے ان سے تحفظ نہیں مانگا تھا. انہوں نے خود پیشکش کی تھی, بلکہ اصرار کیا تھا. اس سخت جواب سے نوربانو کو شوق لگا. اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اس لڑکی سے ایسے بات نہیں کر رہی تھی جیسے 2 اجنبی جنہیں ساتھ وقت گزارنا ہو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا انداز تفتیشی تھا. اگر وہ اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو اسے بھی برا لگتا, مگر پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ لڑکی اس کی جگہ ہوتی
تو شاید یہ بھی اس کی اسی طرح تفتیش کرتی۔ چند لمحے بعد زرینہ نے بہت شکستہ لہجے میں پوچھا، کیا میں آپ کو بوجھ لگ رہی ہوں؟ میرا آنا برا لگا ہے آپ کو؟ ارے نہیں، ہرگز نہیں۔ نور بانو نے بڑی سچائی سے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا۔ دوسرے سوال کا جواب البتہ اسبات میں تھا۔ اسے وہ پی گئی۔ معاف کرنا، شاید میرا لہجہ تمہیں برا لگا ہو، دراصل نیند کی وجہ سے میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں۔ تم بھی تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ زرینہ نے سکون کی سانس لی اور لحاف میں منہ چھپا لیا، لیکن تھکن کے باوجود اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو اس لڑکی کا سامنا ہر روز کرنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ اس گفتگو پر غور کرتے ہوئے ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی، یہ لڑکی عبدالحق سے محبت کرتی ہے، اور یہ اس کے اور عبدالحق کے بارے میں غلط نظریے سے سوچ رہی ہے۔ اسے اپنی بے پرواہی پر افسوس ہونے لگا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ عبدالحق کا تذکرہ کرتے وقت اسے بھائی کہنا چاہیے۔ اور یہ نور بانو کتنی عقل مند ہے، اس نے تو انہیں عبدالحق صاحب کہہ کر اپنا تعلق واضح کر دیا تھا۔ خیر، جو ہوا اچھا ہوا، آئندہ کے لیے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ عبدالحق کو بھائی ہی کہے گی، اور یہ سچ بھی ہے۔ عبدالحق نے اسے بہن ہی کہا تھا، اور وہ سچا آدمی ہے۔ سچا اور اچھا نہ ہوتا تو بازار میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو بہن کیوں بناتا؟ اس کی عزت بچانے کے لیے اسے گاؤں کیوں بھیجتا؟ اسے ڈر تھا کہ جمیل کے قتل کے معاملے میں اس کا نام نہ آ جائے، جبھی تو اس نے زبیر بھائی کے ساتھ اسے گاؤں بھیجا، ورنہ وہ خود اسے لے کر یہاں آتا۔ ایک بات اور اس کی سمجھ میں آ گئی، یہ لڑکی بھائی سے یک طرفہ محبت کرتی ہے، جبھی تو ایسی بے یقینی کا شکار ہے۔ ادھر نور بانو کی نیند بھی اڑ گئی تھی، وہ بھی زرینہ اور عبدالحق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بے شک خراب تھا، لفظ بھی بے شک بھونڈے تھے، لیکن اس کی کہی ہوئی ہر بات سچی تھی۔ کیمپ میں سینکڑوں لڑکیاں تھیں، کیمپ میں ان میں سے بیشتر کی عزت کو خطرہ لاحق ہوگا، مگر اس مسئلے کا حل وہیں تو تلاش کیا جائے گا، ان سب کو یہاں تو نہیں بھیجا جائے گا۔ سیدھی سی بات یہی ہو سکتی ہے کہ عبدالحق کو بے حد حسین لڑکی بھا گئی ہو، اسے اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہو، تبھی تو اسے یہاں بھیجا ہے۔ ایک اور بات یہ تھی کہ اسے یقین تھا کہ اس لڑکی نے کئی جھوٹ بولے ہیں، اور وہ آدھی جھوٹی بھی نہیں ہے، ورنہ جھوٹ بولتے ہوئے نہ ایسے گڑبڑاتی، نہ پکڑی جاتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک کیمپ میں رہتے ہوئے عبدالحق اور اس لڑکی کی ملاقات صرف 2 دن پہلے ہوئی ہو، اور یہ لڑکی اس سے پہلے عبدالحق کو جانتی ہی نہ ہو۔ ارے اس کیمپ میں تو عبدالحق ایسا نمایاں نظر آتا ہوگا جیسے آسمان پر ستاروں کے درمیان چاند۔ اس رات نور بانو نے 2 خواب دیکھے۔ ایک خواب میں تو اس نے عبدالحق کی شادی زرینہ سے ہوتے ہوئے دیکھی، اور دوسرے خواب میں دیکھا کہ چچا اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ دونوں بار اس کی آنکھ کھلی تو سردی کے باوجود پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پولیس نے افضال صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا تھا، اور عدالت نے انہیں 5 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ عبدالحق مسعود صاحب کے دفتر میں ان کے وکیل افتخار صاحب سے ملا تھا اور ان سے اس کیمپ کے بارے میں بات کی تھی۔ میری رائے میں عدالت زیادہ سے زیادہ 3 پیشیوں میں اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، افتخار صاحب نے کہا۔ وہ جس حال میں ہے انہیں سزا دی ہی نہیں جا سکتی، انہیں دماغی امراض کے کسی اسپتال میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ سن کر عبدالحق کو کچھ اطمینان ہوا۔ افتخار صاحب کے جانے کے بعد مسعود صاحب دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ میں ایسا سوچنا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ افضال صاحب پاگل بن رہے ہیں۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل تو پہلے سے تھے، مگر اب تو ان کی یادداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، وہ آپ کو اور مجھے بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اپنی جگہ، لیکن یادداشت ایسی چیز نہیں کہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے زائل ہو جائے۔ کسی بڑے سانحے کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو کیا پتا ایسا کوئی واقعہ، کوئی سانحہ انہیں پیش آیا ہو، عبدالحق نے دھیرے سے کہا۔ مسعود صاحب نے ایک دم موضوع بدل دیا۔ جس دن جمیل کا قتل ہوا، مجھے یقین ہے کہ اس رات افضال صاحب کیمپ واپس نہیں آئے تھے، اور نہ ہی وہ اس صبح کیمپ سے گئے تھے۔ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ عبدالحق بری طرح چونکا۔ وہ صبح کیمپ سے نکلنے سے پہلے میرے پاس آتے تھے، مسعود صاحب نے کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اور وعدہ کرنے کے بعد سے اس صبح کو چھوڑ کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے ملے بغیر کیمپ سے باہر گئے ہوں۔ یہ بات عبدالحق کو بھی معلوم تھی، خود افضال صاحب نے بھی اسے بتائی تھی۔ اور جس رات تم اپنی بہن کو لیے میرے گھر آئے تھے، وہ اسی رات کی صبح تھی، یعنی وہ اسی رات کیمپ میں نہیں تھے، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ افضال صاحب کبھی کیمپ سے دور نہیں رہے، کم از کم رات میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب تم بتاؤ برخوردار کہ اس رات وہ کہاں تھے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟
عبدالحق گڑبڑا گیا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تھے. اگلی صبح تمہارا ملازم، کیا نام ہے اس کا، ہاں زبیر، وہ کیمپ آیا تو تم موجود نہیں تھے، اس لیے تو وہ میرے پاس چلا آیا تھا. یہ ایسا ثبوت تھا جو ناقابل تردید تھا. عبدالحق نے گہری سانس لی. اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ مسعود صاحب نے اسے اسی روز کیوں نہیں پکڑا. اس سے رہا نہیں گیا. اس نے یہ بات مسعود صاحب سے پوچھ لی. تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، تم جھوٹ بولنے والے نہیں ہو. اگر جھوٹ بولا تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی. اب جب کہ تمہاری الجھن دور ہو چکی ہے تو مجھے سب کچھ بتا دو. ویسے مجھے یقین ہے کہ زرینہ تمہاری بہن نہیں ہے. عبدالحق نے احترام آمیز نظروں سے انہیں دیکھا. واقعی وہ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس پر اعتبار بھی. اس نے اس دن کی پوری کہانی تفصیل کے ساتھ انہیں سنا دی. مسعود صاحب بڑی توجہ سے سن رہے تھے. اس کی بات مکمل ہونے کے بعد وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، جیسے ذہن میں سب کچھ ترتیب دے رہے ہوں. پھر وہ بولے، تو یہ وجہ تھی زرینہ کو فوری طور پر گاؤں بھیجنے کی. تمہیں ڈر تھا کہ افضال صاحب زبان کھول دیں گے تو زرینہ کا معاملہ کھل جائے گا. جی ہاں سر، میں نے زرینہ کو بہن کہا ہے تو اب اس کی عزت میری عزت ہے. میں اس کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس لیے بھی کہ وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا. وہ اس رسوائی کی نہیں، ایک اچھی زندگی کی مستحق ہے. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اور سر، اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس وقت تو مجھے مدد کی ضرورت تھی، میں خود غرض ہو گیا تھا. میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے. اس بات پر کہ میں بازار سے ایک لڑکی لے کر آیا اور دھوکے سے اسے آپ کے ہاں مہمان ٹھہرایا. آپ کی بچیاں بھی تو میری بہنیں ہیں. اگر میں آپ کو سچ بتا دیتا. واقعی یہ تو تم نے بہت بری حرکت کی. مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی. مگر معافی سے کیا ہوتا ہے برخوردار، بس زبان سے کہہ دیا اور قصہ ختم. تلافی کرو تو بات ہے. آپ حکم کریں، میں انشاءاللہ تلافی کروں گا. سوچ لو، وعدہ کر رہا ہوں تو اس زیادتی کی تلافی یہ ہوگی کہ تم میری بات مان لو اور لاہور آ کر سول سروس کی تیاری کرو. بولو، تیار ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن بس باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو. میں نے سب سوچ رکھا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے. مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے. ویسے یہ بتا دوں کہ زرینہ کے معاملے میں تم سے مجھے شکایت نہیں، بلکہ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے تلافی کا موقع دیا. عبدالحق کی نگاہوں میں الجھن دیکھ کر انہوں نے وضاحت کی. دیکھو نا، میرے کیمپ میں ہی اس کے ساتھ یہ دھوکا ہوا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہوگا. تو کیمپ کا انچارج ہونے کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں کیوں بے خبر رہا؟ میں رات کو اپنے گھر میں سکون سے سوتا رہا اور یہاں جمیل یہ سیاہ کارنامے انجام دیتا رہا. اتنا کہتے کہتے وہ چونکے. لیکن جمیل اکیلا تو نہیں ہوگا؟ جی، کیمپ میں ایک شخص ہے مجید، وہ اس کا ساتھی تھا. اسے فوری طور پر کیمپ سے نکالنا ہوگا، بلکہ بلیک لسٹ کرنا ہوگا اسے. اور ہاں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ افضال صاحب بن رہے ہیں. وہ بھی تمہاری طرح زرینہ کو رسوائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. نہیں سر، مجھے یقین ہے کہ یہ بات نہیں ہے. خیر، یہ بات تو کھل جائے گی. پولیس کی مار کے سامنے تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں. کیا مطلب؟ عبدالحق بری طرح بھڑکا. کیا تھانے میں ان پر تشدد کیا جائے گا؟ تو اور کیا، ریمانڈ کا یہی تو مطلب ہوتا ہے برخوردار. مگر ہمیں ان کے لیے کچھ. وہ بات پوری نہیں کر پائے کیونکہ اسی لمحے ان کا ڈرائیور اندر آیا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ صاحب جی، بیگم صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، میں انہیں اسپتال چھوڑ کر آ رہا ہوں. وہاں ان کے ساتھ کون ہے؟ بڑی بیوی ہے صاحب جی. مسعود صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. میں چلتا ہوں برخوردار، تم دعا کرنا ہماری اہلیہ کے لیے. عبدالحق ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ایک اور اہم کام کرنا ہے. وہ افضال صاحب کی طرف سے پریشان تھا. اس بار تھانے دار کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا. اس کی رونق دیکھ کر عبدالحق حیران رہ گیا. وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تھانے دار نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا. اوئے، یہاں کیا منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ ادھر جاؤ، ہیڈ محرر سے بات کرو. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. عبدالحق کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموشی سے اس طرف چلا گیا. ہیڈ محرر سر جھکائے رجسٹر میں کچھ اندراج کر رہا تھا. عبدالحق نے کہا، سنیے، ذرا صبر کرو، دیکھتے نہیں کام کر رہا ہوں. عبدالحق کو چند منٹ انتظار کرنا پڑا. پھر ہیڈ محرر نے سر اٹھایا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، کیا ہے؟ مگر پھر اس نے عبدالحق کو غور سے دیکھا. شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تگڑی آسامی ہے.
कोई रिपोर्ट लिखवानी है? उसने निस्बतन नर्म लहजे में पूछा। नहीं, मुझे अफजाल साहब से मिलना है। कौन अफजाल साहब? इस थाने में तो इस नाम का कोई अफसर नहीं। वो अफसर नहीं है, कत्ल के इल्जाम में हवालात में है। तो मुलजिम को साहब बोलते हो? हेड मुहर्रिर बुरा मान गया। और वो भी कातिल। तुम्हें क्यों मिलना है उससे? रिश्तेदार है तुम्हारा? यही समझ लें। और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो किसी को भी नहीं पहचानते, उन्हें अपना नाम भी नहीं मालूम। हेड मुहर्रिर ने सामने बैठे कांस्टेबल से पूछा। वो बुढ़ा कहाँ है, कत्ल के केस वाला? वो तो जी तफ्तीश वाले कमरे में है। हेड मुहर्रिर ने कहकहा लगाया। अब उसे सब याद आ जाएगा, सबको पहचानने लगेगा। अब्दुल हक का दिल डूबने लगा। तफ्तीश वाले कमरे में क्या होता है? तफ्तीश की जाती है, सच उगलवाया जाता है, मारपीट होती है। ओए भोले बादशाह, छितरोल के बगैर कोई सच बोलता है? हेड मुहर्रिर ने तमस्खराना अंदाज में कहा। ये तो गलत है। अब्दुल हक तड़प गया। वो तो वैसे ही दिमागी खलल में मुब्तला हैं, तुम उनके रिश्तेदार तो नहीं हो सकते। ये कैसे कह रहे हैं आप? मैंने पहले भी पूछी थी यह बात, तुमने बोला यही समझ लो। इसका मतलब है रिश्तेदार नहीं हो, और रिश्तेदार होते तो उनकी भलाई की फिक्र करते। किस तरह? ओए कोई चाय पानी का खर्चा देते, कुछ उसकी फिक्र करते। तुमने तो उसके खाने की फिक्र भी नहीं की थी। बड़े साहब थानेदार साहब को पैसे दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। कौन बड़े साहब? हेड मुहर्रिर कुछ मोहतात नजर आने लगा। मसूद अहमद खान साहब, रेफ्यूजी कैंप के इंचार्ज हैं, बड़े अफसर हैं वो। अचानक थानेदार उठा और बाहर चला गया। अब्दुल हक को लगा कि वो मसूद साहब का नाम सुनकर दानिस्ता बाहर गया है। इधर हेड मुहर्रिर मजीद मोहतात हो गया, लहजे में भी कुछ शाइस्तगी आ गई। देखो जी, हमें तफ्तीश तो करनी है, नहीं तो केस कैसे चलेगा अदालत में, और फिर मामला कत्ल का है। मगर वो तो तकरीबन पागल है। अब्दुल हक ने एहतजाज किया। ऐसे केसों में लोग पागल भी बन जाते हैं। अब सच उगलवाने के लिए छितरोल न करें तो क्या करें? किसी से हाथ बांध कर पूछे कि बाबा सच बोल, तू सचमुच पागल है या बन रहा है? तो वो सच बोल देगा क्या? अब्दुल हक को उसकी बात माकूल लगी, इससे इनकार तो मुमकिन नहीं था। इतने में एक लहीम शहीम पुलिस वाला हाँपता हुआ अंदर आया। साहब कहाँ है? उसने हेड मुहर्रिर से पूछा। बाहर गए हैं। क्या बात है? बुढ़ा बड़ा पक्का है, मैंने सारे हरबे आजमा लिए, कुछ नहीं उगलता। बोलता है मैंने अफजाल को कत्ल किया है, और साले का अपना नाम पूछो तो बोलता है मालूम नहीं। अब्दुल हक के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो यकीनन अफजाल साहब के बारे में बात हो रही थी। अब तो आप इस सिलसिले को रोकें, आपको थाने के आदाब नहीं आते बाऊजी। यहाँ माल ढीला करो तो सब हो जाता है। तुम्हारा बंदा 2 दिन से भूखा है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। थानेदार साहब ने कहा था कि ये सरकारी जिम्मेदारी है, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। आप भी भोले बादशाह हो। अब एक बड़ा अफसर अपने से बड़े अफसर से पैसे तो नहीं ले सकता, और थानेदार साहब खुद भी किसी से कुछ नहीं लेते। ये काम तो हम जैसे नीचे के लोगों का है। मगर ये तो रिश्वत हुई। ओए हमें नहीं पढ़ाओ बाऊ साहब, पता है तनख्वाह कितनी है हम लोगों की? घर की दाल रोटी भी नहीं चलती उसमें। अब्दुल हक को अफजाल साहब की फिक्र थी। उसे अंदाजा हो गया कि बहस का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, वो भी अफजाल साहब को। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो तुम? अब मुझे तुम्हारी हैसियत का क्या पता। मेरी हैसियत को छोड़ो, अपनी जरूरत की बात करो। पहले आप बताओ, आप हमसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि अफजाल साहब पर तशद्दुद बिल्कुल ना हो, कोई उन्हें हाथ भी ना लगाए, उनकी हर जरूरत अच्छी तरह पूरी की जाए। आखिरी बात तो आसान है, हेड मुहर्रिर ने पुरख्याल लहजे में कहा, पर पहली 2 बातें मुश्किल हैं। अब देखो ना, तफ्तीश तो हमें करनी है ना, तो तफ्तीश करो तशद्दुद के बगैर। ये तो केस ही ठप कराने वाली बात है बाऊजी। अब हेड मुहर्रिर का लहजा बिल्कुल तब्दील हो गया था। इस काम में बड़ा खर्चा होगा, आप नहीं कर सकते। तुम बोलो तो। हेड मुहर्रिर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, 5 नोट दे सकोगे? ये बहुत ज्यादा है। कत्ल का केस है बाऊजी, और इसमें पूरे थाने का हिस्सा है। चलो ठीक है। अब्दुल हक ने जेब से 300 रुपए निकालकर उसे दिए। 200 रिमांड पूरा होने पर दूंगा। शर्त यह है कि अफजाल साहब को कोई उंगली भी ना लगाए, और उन्हें तुम खाना भी अच्छा दो। आप बेफिक्र हो जाओ साहब। हेड मुहर्रिर की बातें खुल गई। समझ लो अब वो हमारा VIP है। पर एक बात है बाऊ साहब, इस बात का ना आपके बड़े साहब को पता चले
اور نہ ہمارے بڑے صاحب کو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے افضال صاحب سے ملا دو، ابھی یہ مناسب نہیں۔ آپ شام کو آنا باؤجی، ابھی تو اس کا حال اچھا نہیں۔ شام تک ہم انہیں سجا سنوار دیں گے تمہارے لیے، پیٹ میں کچھ پڑے گا تو چہرے پر رونق آئے گی۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا، لیکن وہ افضال صاحب کو ابتر حالت میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مسعود صاحب شام تک بھی واپس نہیں آئے، ان سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ عبدالحق ان کی طرف سے بھی پریشان تھا کہ نہ جانے ان کی اہلیہ اب کس حال میں ہے۔ ویسے اب تک وہ کچھ بہتر ہو گئی ہوتی تو مسعود صاحب کیمپ ضرور آتے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ کیمپ سے نکلا اور تھانے کی طرف چل دیا۔ وہاں تھانے دار صاحب موجود تھے۔ اس بار ان کا انداز مختلف تھا، انہوں نے خود ہی اپنی طرف بلا لیا۔ ارے تم وہی ہو نا جو اس دن خان صاحب کے ساتھ آئے تھے؟ عبدالحق ان کے تجاہل عارفانہ کو سمجھ گیا۔ ابھی دوپہر کو ہی اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، جیسے اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ جی ہاں، میں وہی ہوں، اس نے کہا۔ میں دوپہر کو بھی آیا تھا، مگر… اوہ، تو وہ تم تھے، معاف کرنا، میرا ذہن اس وقت الجھا ہوا تھا، تمہیں پہچان نہیں سکا۔ تھانے دار نے کہا۔ آؤ بیٹھو، میں نے اپنے اسٹاف سے افضال کا خاص طور پر خیال رکھنے کو کہہ دیا ہے۔ عبدالحق کہنا چاہتا تھا کہ دوپہر کو اسے بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، مگر اسے خیال آیا کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایسے نہ کریں، یہ تو ہمارا فرض ہے، مگر دیکھیں نا، یہ قتل کا کیس ہے۔ اور سنائیں، خان صاحب کیسے ہیں؟ وہ تشریف نہیں لائے؟ ان کی اہلیہ بیمار ہے اور اسپتال میں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے، شاید کل آئیں۔ تم انہیں بتا دینا کہ افضال صاحب خیریت سے ہیں، تھانے دار نے کہا، اور پھر آواز لگائی، نبیداد، او نبیداد، ادھر آ۔ ایک کانسٹیبل لپکا ہوا ان کی طرف چلا آیا۔ ان صاحب کو لے جا کر افضال صاحب سے ملا دے، اور ہاں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا۔ یہ خان صاحب کے آدمی ہے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں، تھانے دار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نبیداد بھی تھانے دار کے ساتھ باہر چلا گیا۔ عبدالحق تھانے کے معاملات پر غور کر رہا تھا، اسے پولیس والوں کی ڈھٹائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ خان صاحب بڑے افسر تھے، تھانے دار ان سے ڈرتا تھا، ان کا لحاظ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دوپہر کو اسے جھڑک دیا تھا، پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس سے رشوت وصول کی گئی۔ یہ سب کچھ تھانے دار کے حکم کے مطابق ہوا ہوگا، اور اب وہ خود کو اس سے بے تعلق ظاہر کر رہا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ بات مسعود صاحب تک پہنچ سکتی ہے۔ ارے صاحب، ادھر آئے نا، کسی نے اسے پکارا۔ وہ ہیڈ محرر تھا جو اس وقت اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ عبدالحق اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ آپ کا مہمان سو رہا ہے اس وقت، کھانا کھا کر جیسے نشہ ہو گیا اسے۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، اس کا موڈ خراب تھا۔ ہمارے بیچ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مسعود خان صاحب کو نہیں بتائیے گا۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ہیڈ محرر کے تیور اچانک بدل گئے۔ کوئی حرج نہیں، بس لحاظ کی بات ہے، ورنہ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ایک بات بتائیں، کیا انگریز کے دور میں بھی یہ سب ہوتا تھا؟ دیکھو برخوردار، میں 20 سال سے اس محکمے میں ہوں اور پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ ترقی صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انہیں نذرانے بھی ملتے ہیں۔ بادشاہوں کے دور میں بھی یہ ہوتا آیا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں سرکار بہت کچھ دیتی تھی۔ ضرورت کے تحت کوئی رشوت نہیں لیتا تھا۔ صرف جمع کرنے کی ہرس میں مبتلا لوگ رشوت لیتے اور پکڑے جاتے تو سزا بھی بہت ملتی تھی، اس لیے یہ عام نہیں رہی۔ پر یہ انگریز بڑا چالاک ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ سدا یہاں حکومت نہیں کر سکتا، ایک نہ ایک دن اسے رخصت ہونا ہوگا، اور یہ بہت دور تک کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس نے بہت پہلے سے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رشوت ہمارے ہاں حرام ہے اور بہت بڑی خرابیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس نے تمام محکموں میں جہاں رشوت کی گنجائش تھی، ملازمین کی کم تنخواہیں مقرر کی رشوت کے فروغ کے لیے۔ تو برخوردار، رشوت تو انگریز نے ہی عام کی، ہمیں بس اتنا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ انگریزوں اور ان کے حواریوں کے خلاف نہ جائیں، باقی ہم آزاد تھے۔ لیکن بڑے آدمی کی سفارش پر عمل کرنا ضروری تھا، اور بڑا آدمی وہ تھا جو انگریزوں کا منظور نظر ہو۔ عبدالحق حیران تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شخص میں اتنی گہرائی ہوگی۔ وہ ہیڈ محرر تو خالص علمی گفتگو کر رہا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں اس کے لیے احترام تھا۔ میں جواب دے رہا ہوں، میں نے تمہیں غلامی کے دور کی رکاوٹوں کے بارے میں بتایا، لیکن یہ طے ہے
کہ حرام خوری ہمارے مزاج میں رچ گئی ہے اور اب ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب ہم سے پوچھو، اب کسی بڑے آدمی کے کہنے پر تمہیں نکالا نہیں جا سکتا۔ یہاں کمی ہے، پولیس کی زیادتی نہیں ہے۔ اب تم مجھے نکلوا دو تو مجھ جیسے تربیت یافتہ پولیس والے کا متبادل کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں تو اضافے کی فکر کرنی ہوگی۔ تو اب ہم تمہارے خان صاحب سے کیوں ڈریں؟ لیکن رشوت تو حرام ہے، انسان بن کر سوچو برخوردار۔ جانتے ہو میری تنخواہ 7 روپے ہے، بچے ہیں میرے، بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، میری 2 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، 2 جوانی کی سرحد پر کھڑی ہیں۔ خیر یہ تو بات کی فکر ہے، یہ سوچو تیرا پیٹ ہے میرے ساتھ، کیا میرا گزارا ہو سکتا ہے اس تنخواہ میں؟ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا، واقعی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے نبیداد آ گیا۔ ہیڈ محرر نے اس سے کہا، ذرا ان کے بندے کو جا کر دیکھو اٹھ گیا ہے یا نہیں۔ نبیداد گیا اور واپس آ کر اسے بتایا کہ افضال صاحب ابھی سو رہے ہیں، بولو تو جگا دیا جائے اسے، ویسے ہم کسی کو حوالات میں ایسے آرام سے سونے نہیں دیتے۔ عبدالحق کو خیال آیا کہ افضال صاحب تو کبھی آسانی سے سوتے ہی نہیں تھے، ان کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں۔ نہیں، میں صبح آؤں گا، اس نے کہا، چاہو تو انہیں دیکھ لو، ہم نے انہیں چادر اور تکیہ تک دیا ہے۔ عبدالحق نے دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اس نے ہیڈ محرر سے کہا، آپ تجربہ کار پولیس افسر ہیں، یہ بتائیں آپ کے خیال میں افضال صاحب بن رہے ہیں یا وہ سچ مچ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ان کی یادداشت مٹ چکی ہے، چاہے یہ وقتی طور پر ہو۔ جتنا کچھ آج ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو مردے بھی بول اٹھتے ہیں۔ عبدالحق تھانے سے نکل آیا۔ زرینہ بہت خوش تھی، اس نے بھرا پورا گھر کھویا تھا مگر یہاں اللہ نے اسے بھرا پورا گھر دے دیا تھا۔ سب لوگ بہت محبت کرنے والے تھے، اماں تو بہت ہی اچھی تھیں، محبت کے سوا کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ زرینہ نے جب سے ہجرت کے وقت اپنا گھر چھوڑا تھا تب سے دکھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے گھر کے تمام لوگ ختم کر دیے گئے۔ پاکستان پہنچی تو گھر سے محروم ہو چکی تھی۔ کیمپ ہی اس کا گھر تھا، جو کہ گھر ہرگز نہیں تھا، لیکن ایک لحاظ سے کیمپ میں رہنے کا بہت فائدہ ہوا۔ آدمی جب کسی کو اپنے جیسے دکھ میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے تو وہاں کیمپ میں اپنے جیسے بے شمار لوگ دیکھے جو پاکستان آتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا آئے تھے۔ ان میں بعض تو ایسے تھے کہ ان کے دکھوں کے سامنے اس کا اپنا دکھ بھی ہیچ تھا۔ چنانچہ وہ بہت آسانی سے اپنے دکھ بھول گئی اور زندگی کی تازہ حقیقتوں کو اس نے قبول کر لیا۔ بس ایک پریشانی اسے تھی، مستقبل کی فکر۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی زندہ ہو اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچے، مگر وہاں کیمپ میں مستقبل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بس ایک سی زندگی، ایک سے صبح و شام۔ لگتا تھا زندگی اس کیمپ میں ہی ختم ہو جائے گی، لگتا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، بس ایک کیمپ ہی بچا ہے، جیسے کیمپ سے باہر کچھ بھی نہیں۔ وہ بار بار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتی، دن ہو یا رات، آسمان بھی اسے آسمان نہیں، محض بڑا سا ایک شامیانہ لگتا تھا جس میں رات کو ستاروں کے کمکمے روشن ہو جاتے تھے۔ لوگ باہر جاتے تھے، اس کا بھی دل چاہتا کہ باہر جائے، لیکن وہ نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جمیل نے اسے لالچ دیا کہ وہ ایک اچھے گھر میں اسے ملازمت دلوا دے گا، جہاں اسے پیسے بھی ملیں گے اور ضرورت کی ہر چیز بھی۔ وہ ہر قیمت پر کیمپ سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے اس جھانسے میں آ گئی۔ باہر نکل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ دنیا بہت بڑی تھی، آسمان اتھاہ تھا اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا، مگر وہ بس تھوڑی دیر کی بات تھی۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ اب وہ جہاں قید ہے، کیمپ کے مقابلے میں تو اسے بہت چھوٹا سا پنجرا ہی کہا جا سکتا ہے، مگر یہاں وہ پوری طرح آزاد تھی۔ زمین بھی اپنی، چلتے چلتے تھک جاؤ تو بھی زمین ختم نہ ہو، اور پھر اپنائیت ایسی اور ایسی عزت کہ اتنی تو اسے ہندوستان میں اپنے پہلے گھر میں بھی نہیں ملی تھی۔ بس ایک نوربانو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، ابھی اپنائیت اور محبت سے بات کر رہی ہے اور ابھی ایک دم سے بے مہر ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں زرینہ اس سے دور ہو گئی اور یوں وہ رابعہ سے قریب ہو گئی۔ گھر میں کام کرنے والی موجود تھی، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے کام کم تو نہیں ہوتے، زرینہ نے وہ سب سنبھال لیے۔ رابعہ کو تو وہ ہلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ رابعہ نے ابتدا میں بڑی مزاحمت کی، اماں کا کہنا تھا کہ اس صاحب نے اس کا خیال رکھنے کو کہا ہے، ایسے جیسے وہ صاحب ہو۔ زرینہ نے نتیجہ لیا کہ اس حوالے سے وہ یہاں بالادست ہے۔ اس نے رابعہ کو بتا دیا کہ وہ جو چاہے کرے گی اور وہ اسے روک نہیں سکتی۔ کیمپ میں بیکار ساکت و جامد زندگی گزارنے والی زرینہ کو زندگی گزارنے کا موقع ملا
तो वो उसमें खो गई। उसने खुद को मसरूफ कर लिया। घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि लोग अब्दुल हक की कितनी इज्जत करते हैं। उसका रहा सहा खौफ भी दूर हो गया। लेकिन सोती तो वो नूरबानो के कमरे में थी और नूरबानो हमेशा उसे अब्दुल हक के सिलसिले में टटोलने की कोशिश करती, मालूमात हासिल करना चाहती, जबकि जरीना अब्दुल हक के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। तंग आकर उसने फैसला किया कि वो अब्दुल हक के बारे में बिला झिझक बात किया करेगी। नूरबानो के लिए सब कुछ बदल कर रह गया था। अब्दुल हक की चादर और मीनू के सिवा उसका कोई मोनिसो दमसाज नहीं था। जरीना के आने के बाद वो पहले की तरह खुद एतमादी से महरूम हो गई थी। वही पहले जैसे खदशे और वसवसे उसे सताने लगे थे। अब तो नींद में भी वो लज्जत नहीं रही थी, क्योंकि वो अब्दुल हक के ख्वाबों से भी महरूम हो गई थी। इसके नतीजे में चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी तो आनी ही थी। जरीना को वो मक्कार समझती थी। वजह ये थी कि अगले दिन उसने अब्दुल हक को भाई कहना शुरू कर दिया था। नूरबानो का ख्याल था कि जरीना ने अपने साथ उसके तफ्तीशी रवैये का सबब जान लिया था और इत्मीनान दिलाने के लिए उसे भाई कहने लगी थी। वैसे वो कोशिश करती थी कि उसका रवैया जरीना के साथ खराब ना हो। कुछ भी हो, वजह कोई भी हो, अब्दुल हक ने बहरहाल वाज़े हिदायत के साथ उसे यहाँ भेजा था, तो अब्दुल हक की बात का भरम रखना तो जरूरी था। दोपहर का खाना वो दोनों हमीदा के साथ खाती थीं। इसके अलावा वो रात को लाजमी तौर पर यकजा होती थीं। खाने के वक्त नूरबानो हमीदा के हिजाब की वजह से अब्दुल हक का तस्करा कभी नहीं छेड़ती थी। उस रोज खाने पर हमीदा ने जरीना से पूछा, अब्दुल हक तो बहुत कमजोर हो गया होगा। जरीना चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, मैं ये कैसे कह सकती हूँ अम्मा, मैंने तो भाई को पहले कभी देखा ही नहीं, और कैंप में भी ज्यादा कहाँ देखा है, बस 2 ही दिन तो देखा था। नूरबानो ने मौका पाकर जल्दी से टुकड़ा लगाया। हमीदा ने चौंक कर जरीना को देखा। 2 दिन क्यों, वो कैंप में ही तो रहता है ना, और तू भी वहीं थी। जरीना झुंझुला गई। ये 2 दिन का हवाला तो उसके लिए अजाब बन चुका था। झुंझुलाहट में उसने सोचा कि अब्दुल हक तो न जाने कब वापस आएगा। उसके आने तक न जाने उसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अलबत्ता एक सच उसे हर झूठ से बचा सकता है। यूं उसे नूरबानो की हर वक्त की तफ्तीश से भी निजात मिल जाएगी। चुनाचे उसने कहा, अम्मा, कैंप में हजारों लोग होते हैं, ये सच है कि मैं भाई से सिर्फ 2 दिन पहले मिली थी, फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ अम्मा, चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे बारे में आप लोगों को वो खुद यहाँ आकर बताएंगे। ये सुनते ही नूरबानो का चेहरा फक हो गया। ये बात तो बड़ी मानी खेज थी। जरीना कभी अब्दुल हक के बारे में लगावट से गुफ्तगू नहीं करती थी, जैसे उसे इसकी परवाह ना हो, लेकिन अब्दुल हक का उससे ये कहलवाना, और कौन जाने ये भी जरीना ने खुद ही घर लिया हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, उसने एतराज किया। ये कहना अच्छा नहीं लगता था। हमीदा बच्ची नहीं थी, ये तो पहले ही देख चुकी थी कि उन दोनों के दरमियान यकतरफा कशीदगी है, सिर्फ नूरबानो की तरफ से, और इसका मतलब अब्दुल हक है। लेकिन इस वक्त तो ये बात खुलकर वाजे हो गई थी। खुद उसे इस बारे में जरा भी तरद्दुद नहीं था, लेकिन इस वक्त की बातें उसे भी चौंका दिया कि कोई खिलाफ तवक्को बात भी हो सकती है। चुनाचे उसने जरीना के चेहरे पर रद्द अमल देखने के लिए नजरें जमाते हुए कहा, अच्छा धिये, ये बता कि तेरे भाई ने वापसी के बारे में कुछ कहा था? तेरे भाई कहते हुए उसने खास तौर पर देखा, लेकिन जरीना का चेहरा बेतासुर रहा। बस अम्मा, भाई ने इतना कहा कि वो अपना काम करके ही आएंगे। इस जांच पड़ताल से बेखबर जरीना ने सादगी से कहा। हमीदा पूरी तरह मुतमईन हो गई, लेकिन नूरबानो पूरी तरह भड़क चुकी थी। जरीना ने बर्तन समेटे और बावर्ची खाने की तरफ चली गई। अम्मा, मैं जरा आपा को देख लूं, उसने जाते जाते कहा। नूरबानो उठने लगी तो हमीदा ने हाथ थाम लिया। तू कहाँ चली, यहाँ बैठना मेरे पास। नूरबानो बैठ गए, लेकिन वो हमीदा से नजरें चुरा रही थी। तू तो अब मेरे पास बैठती ही नहीं, कुछ नाराज है मुझसे? अरे नहीं अम्मा, आपसे मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ, नूरबानो ने जल्दी से कहा। तो फिर इतनी दूर दूर क्यों रहती है? ये बात नहीं अम्मा, दूर तो आप हुई हैं। नूरबानो को दिल का बोझ हल्का करने का मौका मिल गया। नई और खूबसूरत बेटी जो मिल गई है आपको, ले, वो कब आती है मेरे पास? वो तो हर वक्त राबिया की फिक्र में लगी रहती है बेचारी। और रही बात खूबसूरती की, तो मुझे तो तू ज्यादा खूबसूरत लगती है। मैं हर रोज आईना देखती हूँ अम्मा, मुझे हकीकत मालूम है। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं ना? नूरबानो का दिल भर आया। हमीदा को उस पर प्यार भी आया और गुस्सा भी। सुन मेरी धी, आज मैं तुझे वो बात समझाऊंगी जो शायद तुझे तेरी माँ भी कभी ना समझाती, उसने गहरी सांस लेकर कहा।
اس لیے کہ تیری ماں نے بھی تجھے اتنا نہیں سمجھا ہوگا جتنا میں سمجھ گئی ہوں۔ تو دیے کی طرح ہے جو روشن اسی وقت ہوتا ہے جب جلتا ہے۔ اس کی زندگی ہی جلنا ہے، اس کا کام بھی یہی ہے، نہ جلے تو اسے چین نہیں آئے۔ تو اس بچے کی طرح ہے جسے ہر وقت سردی لگتی ہے اور وہ ہاتھ تاپنے کے لیے آگ جلاتا ہو اور پھر تاپتے تاپتے اپنے ہاتھ جلا بیٹھتا ہو۔ ظاہر میں تو جلنے سے ڈرتی ہے پر اندر ہی اندر تجھے جلنے کا شوق ہے۔ نور بانو سن ہو کر رہ گئی، اور یہ بغیر بھی وہ جان گئی تھی کہ اماں سچ کہہ رہی ہیں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اماں کتنی عقل مند ہے۔ اب تجھے ایک کام کی بات بتاؤں، جیسے یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے ویسے ہی شک میں بھی ہوتی ہے، بلکہ شک چاہے طاقت میں یقین سے کم ہو اثر میں اس سے تیز ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یقین نیکی ہے اور شک بدی، اور بدی نیکی سے آسان ہوتی ہے۔ تو دھی میری، تو یقین تو کرتی نہیں پر گمان کرتی ہے، اور گمان یہ ہے کہ کیے جاؤ تو پھر پورا ہو کر رہتا ہے۔ آدمی کو بڑی طاقت دی ہے اللہ نے، پر وہ اس طاقت کے ساتھ الٹے راستے پر چل پڑے تو یہ اس کا نصیب۔ نور بانو اندر ہی اندر لرز گئی۔ اماں تو جیسے اسے اندر سے دیکھ رہی تھی، آر پار۔ واقعی امی نے کبھی اسے نہ اس طرح محسوس کیا تھا، نہ اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سوچنے کا تو ابھی اسے موقع نہیں ملا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن کی گرہیں کھل رہی ہیں۔ میری بات تیری سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ جی اماں، لیکن میں کیا کروں، میں شاید ایسی ہی ہوں۔ ایسا کوئی ہوتا نہیں، ہاں خود کو بنا لیتا ہے ایسا۔ میں نے دیکھا ہے تو اپنی شکل و صورت کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مجھے یہ تو پتا ہے کہ تیری بہنیں تھیں، تو مجھے یہ بتا کہ کیا وہ بہت بہت زیادہ خوبصورت تھیں؟ ہاں اماں، نور بانو نے فوراً کہا۔ جبھی تو۔ اب تجھے ایک بات بتاؤں، یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ بدصورت، ان کے علاوہ لوگ عام سے ہوتے ہیں، پر خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے میری بچی، ایک باہر کی اور ایک اندر کی۔ باہر کی خوبصورتی وقتی ہوتی ہے، جیسے پھول مرجھا جاتا ہے، اور اندر کی خوبصورتی دیر پا ہوتی ہے۔ اندر کی خوبصورتی نظر نہیں آتی لیکن محسوس کی جاتی ہے، اور محسوس کرنے پر باہر کی خوبصورتی سے زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت لڑکی بھی سب کو اچھی نہیں لگتی، اور بہت بدصورت لڑکی بھی بہت سو کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی لڑکی اس لیے شادی سے محروم نہیں رہی کہ وہ بدصورت ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی محبت سے محروم نہیں رکھا، اور میاں بیوی کے رشتے کا تو یہ حال ہے کہ میاں کو اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی نہیں لگتا، اور بیوی کو اپنے میاں سے زیادہ کوئی نہیں بھاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس رشتے پر۔ ہاں، جن کے دل خراب ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے۔ نور بانو کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ حمیدہ کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ تو نے یہی سمجھا ہے نا کہ میرے پتر نے اس زرینہ کو اپنے لیے پسند کر کے یہاں بھیجا ہے؟ حمیدہ کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ اور تو نے یہ بھی سمجھا ہے نا کہ مجھے بھی زرینہ تجھ سے زیادہ اچھی لگی ہے، اس لیے کہ وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور آگے جا کر تو رابعہ اور زبیر کے بارے میں بھی یہی سوچے گی۔ اب یہ دیکھ کہ زرینہ اتنی دور سے زبیر کے ساتھ اکیلی آئی ہے نا؟ اب جا کر رابعہ سے پوچھ کہ اس کے دل میں ان دونوں کے لیے کوئی برا خیال بھی آیا۔ بھروسہ اور یقین بڑی چیز ہوتا ہے دھی میری، یہی تو رشتوں کو پکا کرتا ہے، نہیں تو رشتے کچے دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں تجھے عبدالحق کی ماں بن کر نہیں، تیری ماں بن کر سمجھا رہی ہوں۔ نور بانو کے منہ میں آواز نہیں تھی، بولتی کیا؟ ایسی شرمندگی اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب تجھے بتاؤں، میں عبدالحق کو ایسے جانتی ہوں جیسے اپنے اس ہاتھ کو۔ حمیدہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ دودھ پلایا ہے اسے، میری گود میں پلا ہے وہ۔ اس نے اس زرینہ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، اسے مصیبت میں دیکھا ہوگا تو اس کے کام آنے کا سوچا ہوگا، اور رہی میں تو میں زرینہ کے دکھوں کی وجہ سے اس سے ہمدردی کرتی ہوں، اور اس لیے کہ میرے بیٹے نے اسے اپنا مقام دے کر یہاں بھیجا ہے۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے غرض نہیں، میں نے تجھے بہو بنانے کا کہا تو تیری صورت شکل نہیں دیکھی، تیرے اندر کی خوبصورتی دیکھی، اور یہ دیکھا کہ عبدالحق تجھے پسند کرتا ہے، تجھے بہت بلند سمجھتا ہے، پر مجھے پتا نہیں تھا کہ تیرے اندر یہ بدصورتی موجود ہے۔ تو اس سے پیچھا چھڑا لے بیٹی، ورنہ اس کے ساتھ شادی کے بعد تیری زندگی بھی جہنم بن جائے گی، اور میرے پتر کی بھی۔ جو تو برا سوچے گی تو وہ تیرے سوچنے ہی کی وجہ سے آخر سچ ہو جائے گا۔ تو اپنے شک اور گمان کی وجہ سے چڑچڑی اور کھینچی کھینچی سی رہے گی، تو ایک دن زبیر اور رابعہ بھی اکتا جائیں گے، اور میں بھی۔
फिर वही सच हो जाएगा ना जो तूने सोचा था, तो नुकसान किसका होगा? तेरा अपना। बेटी याद रख, बुरा गुमान रखने वाले के हाथों में बस शर्मिंदगी ही आती है, और कभी कभी वो भी वक्त निकल जाने के बाद। नूरबानो सर झुकाए बैठी रही। हमीदा की हर बात उसकी समझ में आ गई थी। कभी किसी ने उसे ऐसे समझाया ही नहीं था, और अम्मी कैसे समझा सकती थी उसे? वो उसे समझती तो उसे समझाती ना। ये बात भी उसकी समझ में अभी आई थी कि किसी को कुछ समझाने के लिए उसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो वो समझ गई जिस नुकसान की तरफ अम्मा इशारा कर रही हैं वो उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसे खुद को संभालना होगा, बदलना होगा। अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मैं ये नहीं चाहती धिये, मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। आप मेरी माँ है ना अम्मा? हाँ, और इसमें कभी शक ना करना। नूरबानो ने अब तक बहुत कुछ समझ लिया था। अपनी कमजोरियां भी वो जान गई थी, और इजहार की अहमियत से भी वो वाकिफ हो चुकी थी। फिर उसे हमीदा जैसी शफीक और अक्लमंद औरत भी मिल गई थी। तो अम्मा, बेटियां माँ से दिल की हर बात कह सकती हैं ना? हाँ, और इससे दिल भी हल्का हो जाता है। तो अम्मा, आज मैं आपको दिल की बात बताती हूँ। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मा। ये कहते ही उसे एहसास हुआ कि दिल पर रखी हुई कोई भारी चट्टान हट गई है। हमीदा ने हैरत से उसे देखा। हैरत उसकी बात पर नहीं थी, क्योंकि ये तो वो जिबिल्ली तौर पर जान चुकी थी कि नूरबानो को अब्दुल हक से मोहब्बत है। हैरत उसे इस बात पर थी कि नूरबानो अपनी जुबान से कह रही है। और अम्मा, मेरे अंदर की सारी खराबियां मेरी बेएतमादी और बेयकीनी की वजह से हैं, और बेएतमादी और बेयकीनी का सबब ये डर है कि वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं और मैं उतनी ही बुरी हूँ। मैं उनके काबिल हूँ ही नहीं, लेकिन अम्मा, अगर अल्लाह की मेहरबानी से वो मुझे मिल गए तो मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी। उन्हीं से मेरा एतमाद है और उन्हीं से मेरा यकीन। हमीदा ने मोहब्बत से उसे लिपटा लिया। तू समझ ले कि वो तुझे मिल गया, बस तू उसके आने की दुआ कर। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तू तो मेरी दौलत है, तू मेरी बेटी है और बहू भी, और तेरी वजह से अब्दुल हक मेरा जवाई होगा। नूरबानो कमरे से निकली तो उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो गोया हवाओं में उड़ रही थी।